السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یوٹیوب نے میرے ساتھ اب کیا بیر نکال لی ہے، کوئی ویوز نہیں آ رہے۔ اور اگر آپ کی نظر سے میری ویڈیو گزرتی ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور کلک کریں، اس کو دیکھیں۔ اور میں اتنی اچھی باتیں کرتی ہوں لیکن پھر بھی میری ویڈیوز کو ویوز نہیں مل رہے۔ آئی ڈونٹ نو میں کہاں غلطی کر رہی ہوں، شاید اپلوڈنگ میں کوئی مسٹیک ہو رہی ہے میرے سے یا کیا چکر ہے۔ اینی وے، آج میں بنا رہی ہوں اروی۔ نہ تو اس میں نے گوشت ڈالنا ہے نہ ہی آلو ڈالنے ہیں، سیدھی سیدھی میں نے اروی موٹی موٹی کاٹی ہے اور اس کو میں نے نمک والے پانی میں کافی دیر رکھا، تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ، کیونکہ میں برتن واش کر رہی تھی تو اتنی دیر میں نے اس کو ڈپ کر کے رکھ دیا نمک والے پانی میں۔ اس کے بعد میں اس کو کر رہی ہوں فرائی، اور فرائی اتنا کروں گی کہ 60 to 70% یہ کوک ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اسی آئل میں پیاز براؤن کروں گی، ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور ہلدی ڈالوں گی، ان کو میں پکاتی رہوں گی۔ پھر اس میں ٹومیٹو ایڈ کروں گی، ان کو تھوڑا گلا کے، اور اس کے بعد مسالے ڈالوں گی، نمک مرچ اور دھنیا پاؤڈر، اور اس کے بعد میں ان کو پکاؤں گی، تھوڑا گلاؤں گی، بھونوں گی۔ پھر میں اس میں ڈال دوں گی اروی، اور اروی کو میں 10 سے 12 منٹ تک بھونتی رہوں گی۔ پھر ایک چھوٹا کپ جو ہے وہ پانی کا اس میں ڈال دوں گی تاکہ اروی میں جو کسر رہ گئی ہے گلنے کے لیے وہ بھی پوری ہو جائے۔ اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کسوری میتھی اور کٹی ہوئی لال مرچ، جو دردڑا مرچ یا پتہ نہیں کون سی ہوتی ہے وہ والی، اور گرین چلیز کٹ کر کے ڈال دوں گی۔ اگر آپ کے پاس دھنیا ہے، جو کہ ایز یوزول میرے پاس نہیں تھا، دھنیا خراب ہو جاتا ہے جلدی، پودینہ بھی سوکھ جاتا ہے، تو چاہے فریج میں بھی رکھیں تو وہ صحیح نہیں رہتا، اس لیے میں وہ تبھی لاتی ہوں دھنیا پودینہ جب مجھے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جناب اس کو ہم تھوڑی دیر دم پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور بس ریڈی ہو جائے گی اروی۔ اور اس طرح جو ہے نا مسالے دار اروی بنتی ہے، زیادہ گلتی بھی نہیں ہے، کھڑی کھڑی اروی بنتی ہے، اور میں تو اسی طرح ہی بناتی ہوں۔ آپ بھی ریسیپی نوٹ کر لیں اور آپ بھی اسی طرح بنایا کریں۔ سب سے پہلے جو ہے نا جتنی بھی چیزیں، جو بھی انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں نا، وہ اگر ہم رکھ لیں نا اپنے پاس ریڈی کر کے، تو پھر آسان ہو جاتا ہے ہانڈی پکانی۔ آپ بھی سب سے پہلے انگریڈینٹس جو ہے نا وہ سارے رکھا کریں، چولہے کے پاس ہی رکھ لیا کریں، سارے ریڈی کر کے، پیاز کٹ کر کے، لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کے اور سبزی کٹ کر کے، یہ سارا کچھ اپنے پاس رکھ لیا کریں، تو اس کے بعد آپ سٹارٹ کیا کریں۔ اور ہوپ سو آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہوں گے، کیونکہ چیزیں ساری ریڈی ہوئی بھی ہوں۔ یہ نہیں کہ پیاز ڈال کے اور ساتھ میں ہم ٹماٹر کٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم لگے ہوئے ہیں مسالہ کوٹنے، جو بھی جیسے ادرک لہسن کا پیسٹ ہم بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ اچھا پیاز براؤن ہونے تک میں یہ جلدی جلدی بنا لوں۔ اس میں یہ نا اتنی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ انسان بالکل نہ تھک جاتا ہے۔ تو پہلے جب سب چیزیں ہم ریڈی کر کے رکھیں گے اور پھر سٹارٹ کریں گے تو بڑا ہی ایزی لگتا ہے اور انجوائے کرتا ہے انسان، اور دماغ میں اور بھی آپ کے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو میں اس طرح کر لوں، اس میں فلاں والا انگریڈینٹ بھی ڈال لوں، فلاں بھی ڈال لوں، تو اور زیادہ جو ہے نا آپ اس کو بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ جناب آج میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ ہسبینڈ وائف جو ہوتے ہیں وہ اتنا لڑتے کیوں ہیں بھائی؟ ہیں ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی چیں پیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اب آپ یہ نہ کہیے گا جو بھی میری ویڈیو دیکھے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایسے ہی کہہ رہی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آج کل ہم لوگ ایک دوسرے کو ٹائم ہی نہیں دیتے، اور کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں تو موبائل ہے۔ سب سے میں کہتی ہوں بڑا فتنہ جو ہے نا وہ موبائل ہے، ہر ایک موبائل پہ لگا ہوا ہے اور انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اب ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، اسکرول کیا جا رہا ہے بلا وجہ۔ تو انسٹاگرام سے اٹھتے ہیں تو یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں، یوٹیوب سے ٹک ٹاک پہ چلے جاتے ہیں، اور اتنی کوئی میں کہتی ہوں 7500 کوئی ایپس ہیں کہ ایک ایپ سے نکلتے ہیں دوسری میں گھس جاتے ہیں، دوسری ایپ سے نکلتے ہیں تیسری میں گھس جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، مس انڈرسٹینڈنگس اتنی زیادہ آج کل جو ہے نا، مس انڈرسٹینڈنگس اتنی زیادہ ہے نا ہسبینڈ وائف میں، بچوں میں اور پیرنٹس میں، کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے اور لڑ کے مر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب بڑھاپا آئے گا نا تو یہ ٹائم ہمیں بڑا یاد آئے گا اور پچھتاوا ہی رہ جائے گا کہ اس ٹائم پہ لڑ کے ایک دوسرے کو ٹائم نہ دے کے ہم نے وہ گزار دیا، اور اب جب ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو ایک دوسرے سے بیزار ہو کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ یا تو میں سمجھتی ہوں بچپن میں فیملی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو، یا پھر بڑھاپے میں۔ تو جوانی میں تو چلیں یا جب دم خم ہوتا ہے تو انسان اور بھی فرینڈز بناتا ہے، لیکن بڑھاپے میں اور بچپن میں جو سملر اور چیزیں ہیں نا ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کو فیملی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹائم ہے اس کو لڑ کے نہیں گزاریں اور ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ بڑھاپے میں آپ کو پچھتاوا نہ ہو اور آپ ایک مطمئن زندگی گزاریں، مطمئن بڑھاپا گزاریں آپ۔ ٹھیک ہے، ورک پلیس پہ آپ فرینڈز بنائیں، ان کے ساتھ گھر آ کے کالز پہ بات بھی کریں، لیکن وہ جو ایک گھر میں ایک عدد انسان آپ کے ہے نا، آپ کی وائف، تو اس پہ بھی توجہ دیں زیادہ۔ اس کے ساتھ اگر فرینڈ شپ کریں گے نا تو بڑھاپا بڑی آسانی سے گزرے گا، کیونکہ یہ جو آپ کے دوست ہیں نا ورک پلیس کے یا ادھر ادھر کے، آپ کو پتہ ہی کو نہیں ہونا کہ یہ ابھی ہیں کدھر، تو سب تتر بتر ہو جائیں گے، صرف آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ہی آپ کے پاس رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ دوستی کریں، ان کو دوست بنائیں اور ان کے مسائل حل کریں۔ ان کے مسائل پڑوسیوں نے حل نہیں کرنے، آپ نہیں کرنے۔ اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا میں نے صحیح باتیں کی ہیں یا غلط کی ہیں، اور اس کے علاوہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔